آپ یوٹیوب چینل فضائل اعمال دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان معاذ الدین۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے 1300 سال بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی بہت ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بعض نے دوسرا صاحب لکھا ہے، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا۔ لا پہلے تجھی کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر نمبر 6 پر گزرا کو کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کواڑ کھلوائے۔ ان کو آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر وہ دین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے، تجھ سے جو ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کو دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ
ताला अन्हु अंदर से निकले और कहा, ए उमर, तुझे खुशखबरी देता हूँ कि कल शब पंजा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह उमर और अबू जहल में जो तुझे ज़्यादा पसंद हो उससे इस्लाम की क़ुव्वत अता फरमा। ये दोनों क़ुव्वत में मशहूर थे। मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जुम्मा की सुबह को मुसलमान हुए। इनका मुसलमान होना था कि कुफ़ार के हौसले पस्त होना शुरू हो गए, मगर फिर भी ये नहायत मुख्तसर जमात थी और सारा मक्का बल्कि सारा अरब इसलिए और भी जोश पैदा हुआ और जलसे करके मशवरे करके इन हजरात को नापेद करने की कोशिश होती थी और तरह तरह की तदबीरें की जाती थी। हम इतना ज़रूर हुआ कि मुसलमान मक्का की मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाना मुसलमानों की फतह थी और इनकी हिजरत मुसलमानों की मदद थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। नाज़रीन, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा कि किस तरह वो इस्लाम लाए। तो नाउज़ु बिल्लाह वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल में निकले थे और जुमेरात के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी अल्लाह ताला से कि या अल्लाह अबू जहल और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में जो आपको ज़्यादा पसंद है उसको ईमान की ताकत दे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में दुआ कबूल हो गई। तो किस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने कहा कि आपकी वजह से दीन को इज़्ज़त मिली, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मेरी वजह से नहीं, दीन की वजह से मुझे इज़्ज़त मिली। तो दीन की वजह से अल्लाह ताला ने उनको 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह बना दिया और किस तरह उन्होंने अदल व इंसाफ किया कि उसको आदिल का लक़ब मिला। और वो किस तरह रोते थे कि काश मैं तिनका होता, और अपनी बादशाहत में कहते थे कि अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।